अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपका अपना चैनल, आपकी आवाज़, आपकी उमंगों का तर्जुमान। मैं हूँ आपका अपना इब्न सिकंदर खान। एक बहुत ख़ास व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और इस व्लॉग के आगाज़ में मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब दोस्त इस व्लॉग को ज़रूर मुकम्मल देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आपका थैंकफुल भी रहूँगा। मेरा ख़ास मौजू होगा पाकिस्तान में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 5 साल की तोसी की गई है। क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई और क्या इसके असरात आने वाले हैं पाकिस्तान की जमहूरियत पर, पाकिस्तान की सियासी इक़्तिदार पर, पाकिस्तानी मुआशरे पर, पाकिस्तान की अवाम पर और दुनिया में पाकिस्तान का इमेज इससे कहाँ जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा इस व्लॉग में। दूसरा, मरियम नवाज़ पर थोड़ा भी बात करूँगा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अमेरिका में कहा है कि PIA को मरियम का चाचा बेच रहा है और मरियम बनी है खरीदार। तो ज़रा शरीफ ख़ानदान पर भी बात कर लें। असद जरदारी की टांग टूट गई है दुबई में, तो कहते हैं उसने भी टांग के ऊपर वो पट्टियाँ शट्टियाँ की हैं कुछ दिनों के लिए, 1 महीने के लिए कहा है कि वो लेट कर थोड़ा बहुत शराब वगैरह पियेंगे और स्वावेदा रहन हासिल करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी सी बात असद जरदारी पर भी इंशाल्लाह कर लेंगे। तो आगाज़ करने से पहले आपके जो मालियाती ज़ौक़ के लिए मैं कुछ अशार भी सुनाऊंगा। मुझे कुछ धमकियाँ वगैरह भी मिलती हैं आजकल मेरे कलम के हवाले से, मेरे बोलने के हवाले से, कि मैं जो बातें करता हूँ ये बातें अच्छी नहीं हैं और मेरी बातों से जो है ये पाकिस्तान को ख़तरा लायक हो सकता है मेरी बातों से। हालांकि मैं छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मेरे तो अभी ये आपकी मेहरबानी है, आपके चैनल है ये, तो अभी थोड़े से सब्सक्राइबर हुए हैं। तो अभी तो मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचना शुरू भी नहीं हुई, कुछ दोस्तों तक पहुंची है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं जो दोस्त मुझे देखते हैं। 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और 10 लाख के करीब लोगों ने अब तक मुझे देखा भी है। मैं उनका थैंकफुल हूँ, ये आपका हुस्न ज़न है, ठीक है जी। और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। कुछ धमकियाँ आती हैं कि ऐसी बातें ना करें तो ख़तरा पड़ जाएगा, और अब मैं तफसील नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं अल्लाह के अलावा किसी से डरता नहीं। तो मौज़ूआत पर आने से पहले ये मैं उनको जवाब, जो मुझे धमकियाँ देते हैं तो उनको जवाब दूंगा अहमद फराज की ज़ुबानी। मेरा कलम नहीं किरदार उस मुहाफिज का, मेरा कलम नहीं किरदार उस मुहाफिज का जो अपने शहर को मैसूर करके नाज करे। मेरा कलम नहीं कासा किसी गदागर का, मेरा कलम नहीं कासा किसी गदागर का जो गासिबों को कसीदों से सरफराज करे। मेरा कलम नहीं औजार उस नकबजन का, मेरा कलम नहीं औजार उस नकबजन का जो अपने घर की छत में शगाफ डालता है। मेरा कलम नहीं उस जूदे नीम शब का रफीक जो बेचराग घरों पर कमंद उछालता है। मेरा कलम नहीं तस्बीह उस मुबल्लग की जो बंदगी का भी हरदम हिसाब रखता है। मेरा कलम नहीं मीज़ान ऐसे आदल की, मेरा कलम नहीं मीज़ान ऐसे आदल की जो अपने चेहरे पे दोहरा नकाब रखता है। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए जो लिखा तपा के जहां से लिखा, तभी तो लूहे कमा का जुबान तीर की है।
میں کٹ گروں سلامت رہوں یقین ہے مجھے، میں کٹ گروں سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گاں نہ جائے گا۔ آتا ہوں اپنے موضوعات پر۔ پاکستان کے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی خبریں آپ نے بھی سن لی ہوں گی۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نومبر 2027 تک اپنے عہدے پر موجود رہیں گے اور ثواب دارین حاصل کریں گے۔ اس سے ملکی نظام کو تسلسل ملے گا۔ میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، کرنیل نی جرنیل نی اے پتر ہٹاتے وکدے نے، تو لبدی پھرے بازار کڑے۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ماضی میں فوجی عامروں سمیت کئی آرمی چیفز نے خود اپنے آپ کو ایکسٹینشن دی، تاہم اب ہم نے مسلح افواج کے تینوں بازوؤں کے لیے قانون بنا دیا ہے، ہم نے اس میں کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ یہ خیال رہے کہ پاکستانی پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں قومی اسمبلی اور سینٹ نے مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت میں 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کرنے کی گزشتہ روز منظوری دے دی ہے، ثواب دارین حاصل کیا ہے۔ میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں۔ بری فوج، بیریا اور فضائیہ کے سربراہان کی مدت ملازمت بڑھانے کے لیے متعلقہ اداروں کے قوانین میں ترامیم سے پہلے ایوان زیریں قومی اسمبلی نے منظور کیا اور پھر فوراً سینٹ کے اجلاس میں بھی اسے دھڑا دھڑ اسی وقت منظور کر لیا گیا۔ اس میں نہ کسی ڈیبیٹ کی ضرورت نہ کسی مباحثے کی۔ اس دوران دونوں ایوانوں میں اپوزیشن ارکان نے احتجاج کیا، نعرے بازی کی۔ پی ٹی آئی کے یہ لوگ تھے، پی ٹی آئی کے مجنوں تھے، دیوانے تھے، غدار تھے اور یہودیوں کے ایجنٹ تھے جنہوں نے یہ کچھ کیا۔ میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، کرنیل نی جرنیل نی اے پتر ہٹاتے وکدے نہیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے حزب اختلاف ہے کہاں؟ بہرحال اگر آپ کہتے ہیں حزب اختلاف تو ان کی جانب سے احتجاج اور نو 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 شیم 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 کے نعرے بھی لگائے، جبکہ سینٹ کے اجلاس میں خواجہ آصف کی تقریر کے دوران شرم کرو حیا کرو کے نعرے بھی لگے۔ اس بل میں ترمیم کے بعد پاکستان کی بری فوج میں جنرل کی ریٹائرمنٹ کے قواعد کا اطلاق آرمی چیف پر نہیں ہوگا، یعنی تعیناتی، دوبارہ تعیناتی یا ایکسٹینشن کی صورت میں آرمی چیف بطور جنرل کام کرتا رہے گا، ثواب دارین حاصل کرے گا۔ میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، کرنیل نی جرنیل نی اے پتر ہٹاتے وکدے نے۔ یہ بھی یاد رہے میرے دوستو کہ اس سے قبل آرمی ایکٹ کی اگر بات کریں تو آرمی ایکٹ کے تحت آرمی چیف سمیت تمام سروسز چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال مقرر ہوئی تھی اور ایگزیکٹو کے اختیارات کے تحت آرمی چیف کو 3 سال تک ایکسٹینشن دی جاتی رہی۔ آخری بار مدت ملازمت میں توسیع سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو دی گئی تھی اور ان کی ایکسٹینشن کی منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں ایک متفقہ قرارداد بھی منظور کی گئی تھی، جس کے بعد ایگزیکٹو نے ان کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کی تھی اور ثواب دارین حاصل کیا تھا۔ میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، کرنیل نی جرنیل نی اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے۔ سب دوستوں سے ایک بار پھر گزارش کروں گا، آگے بہت سی راز کی باتیں بھی ابھی میں نے آپ کو بتانی ہیں۔ سب دوست پلیز چینل کو فوراً سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس لائیو سٹریم کو، اس ویلاگ کو میرا رات کو 10 بجے لائیو سٹریم بھی ہوگا۔ آج رات کو 10 بجے انشاءاللہ لائیو سٹریم پر بھی اسی موضوع پر مفصل بات ہوگی،
تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ساتھ بیل آئیکن آپ پریس کریں گے تو میرے آنے والے ویلاگز اور میرے آنے والے لائیو سٹریم کے نوٹیفیکیشن بھی آپ موصول کرتے رہیں گے۔ باقی آپ میرے شریک سفر ہوں گے تو آپ کو ثواب دارین بھی حاصل ہوگا، کیونکہ میں ایک بہت اچھا آدمی ہوں اور میں ایک سچا پاکستانی ہوں، تو میں یہودیوں کا ایجنٹ نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ میں یہودیوں کا ایجنٹ بھی نہیں ہوں، میں ایک سچا بالکل کھرا پاکستانی ہوں، آپ کی آواز ہوں، آپ کی امنگوں کا ترجمان ہوں۔ میرے دوستو، آرمی چیف کی مدت ملازمت 5 سال کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال تو ہوگا، میرے ذہن میں بھی یہ سوال ہے۔ تو وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ایکسٹینشن کا سلسلہ ایوب خان کے دور سے شروع ہوا تھا۔ ہسٹری بیان کر رہا تھا خواجہ آصف، وہ سمجھتا ہے کہ اسے ہسٹری کا علم میں بہت ہی زیادہ ید طولہ حاصل ہے، بڑا عبور حاصل ہے، اور ہسٹری کی چھان بین میں تلاش میں وہ سیالکوٹ میں نہروں سے نکر پہن کر چھلانگیں لگاتا ہے، ویڈیو بنتی ہے، آم کھاتا ہے، اور وہ جیسے چلتا ہے۔ اب مجھے کوئی شرم بھی آتی ہے کہ میں اگر اس کی اعضاء کی جو اس کے جسم کے اعضاء کی جو شاعری ہے، ٹھیک ہے، اس پہ میں بات کروں تو کیونکہ میری کچھ بچیاں بھی ہیں جو مجھے دیکھتی ہیں، کچھ میری بہنیں مجھے دیکھتی ہیں، مناسب نہیں ہے کہ میں اس حد تک چلا جاؤں، لہذا اس کے جسم کے اعضاء کی شاعری پر بات نہیں کرتا، اس کی اقلیت پر، اس کی کردار پر اور اس کی گفتار پر بات کرتا ہوں۔ کہتا ہے خواجہ آصف، ایوب خان، ضیاء الحق، مشرف نے خود اپنے آپ کو ایکسٹینشن دی تھی، یہ ساری ایکسٹینشن افراد کے لیے تھی۔ اب ہم نے اس حوالے سے باقاعدہ قانون بنا کے قانون واضح کر دیا ہے۔ اس سوال پر کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں تسلسل کی ضرورت ہے، اور یہ ضروری ہے کہ جو بھی مسلح افواج کا سربراہ ہو وہ اسمبلی اور دیگر اداروں کی 5 سالہ مدت کی طرح مناسب وقت کے لیے بہتر دفاعی منصوبہ بندی کر سکے۔ میرے آ ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، کرنیل نہیں جرنیل نہیں، ہمارے جرنیلوں نے بھائی کوئی کسر چھوڑی ہے، پاکستان کا دفاع ہمیشہ کیا ہے، ہم نے ہر جنگ میں امریکہ کو ہم نے شکست دی، رشیا سے ہم جیتے، اسرائیل سے ہم ہمیشہ جنگ جیتے، پاکستان میں ہم نے پٹھانوں کو مارا، ان سے ہم نے جنگ جیتی، آج بھی پاکستان میں 130 جگہ پر بلوچیوں کو ہم مار رہے ہیں، ہم ان سے جنگ جیت رہے ہیں، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ گزشتہ روز انتظار پنجوتھا سے بھی جنگ جیت لی، وہ ایک وکیل ہے، اس کو مار کے ادمویا کر کے گاڑی میں چھوڑا ہے۔ او بھائی، یاسمین راشد جیسی ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی دہشت گرد کو 1.5 سال سے ہم نے اندر کیا ہوا ہے، ہم نے جنگ جیتی ہیں، اب کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں تو کہتا ہوں میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، کرنیل نہیں جرنیل نہیں، لہذا ہمارے جرنیلوں کا سایہ تو حیات آپ کے سر پہ سلامت رہے۔ بہرحال میرے دوستو، ہم نے گنجائشیں نکالی ہیں کہ کوئی کامن گراؤنڈ نکالا جائے، ہم نے نظام کو قانون اور آئین کی شکل میں ڈھالا ہے تاکہ قانون کی خلاف ورزی نہ ہو سکے۔ تو آگے خواجہ آصف نے تو اور بھی کافی لمبی چوڑی بکواسات کی ہیں، اگر میں ان ساری بکواسات پر بات کروں گا تو ٹائم بہت ہی لمبا ہو جائے گا۔ 2-3 ٹویٹر سے اکاؤنٹ سے پاکستان کے لوگوں کا ایک رد عمل آیا ہے، تو میں آپ کو یہ ایک مریانہ بابر نام کی ایک لڑکی ہے، اس کا ٹویٹ میں نے دیکھا تو میں آپ کو اس نے کہا کہ گڈ فار یو مسٹر شہباز شریف، مسٹر بھٹو زرداری۔ کیا کہا؟ گڈ فار یو مسٹر شہباز شریف اینڈ مسٹر بھٹو زرداری. Now Army Chief with 5 years under his belt will decide about your tenure, so be good boys and deliver or else. Question marks. ایک اور صارف نے ٹویٹر پر، ان کا نام ہے باقر ساجد صاحب نے کیا، جو 2-3 مجھے اچھے لگے، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا why do Pakistan Army Chiefs have the delusion that their tenure is synonymous with national stability? It is a mindset. ایک اور آئی پی نام کا ایک صارف ہے، اس نے لکھا in a country where government hardly complete their 5 years term will have substitute for a fixed tenure of 5 years. Unbelievable.
اور بھی بہت کچھ ہے. باقی ٹویٹس اس طرح کے ہیں کہ ٹویٹس تو میں نے بہت سے پڑھے، لیکن ان پہ پھر مجھے شرم بھی آتی ہے. ان کی زبان ایسی ہے کہ وہ میں سنا نہیں سکتا. ایسی زبانیں ہیں. اور سوشل میڈیا پہ وہ آپ خود دیکھ کے ثابتان حاصل کر لیں. چھوٹے چھوٹے انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ بھی سوشل میڈیا کے ہر شعبے ایک تباہی مچی ہوئی ہے. یہ موضوع بڑا موضوع ہے. آئینی ماں ڈاکٹر مریم ایسا کا کہنا ہے کہ جب جبری گمشدگیوں سے سروس چیفز کے لیے طویل مدت ملازمت تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائیورڈ ریاست اب نیا آئینی سمجھوتا بن کے رہ گئی ہے. سماجی کارکن اسامہ خلجی نے مسلم لیگ نون کی حکومت اور اس کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی پر شدید طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک سپریم کمانڈر کے پاس آئین میں ترمیم، ججز کی تعیناتی اور وزیر اعظم کے چناؤ کا اختیار بھی ہوگا. وہ میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں. یہ ترمیم اب بورنگ ہوتی جا رہی ہے. ایک ساروں کا ٹویٹر پہ لکھنا ہے کہ حیرت ہے کہ یہ ایسا ملک میں ہو رہا ہے جہاں ایک حکومت مشکل سے 5 سال کی مدت بھی پوری نہیں کر پاتی. اور یہی سارا باقر سجاد پوچھتے ہیں کہ یہ ذہنیت اب تک کیسے پنپ رہی ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کی مدت ملازمت قومی استحکام کے مترادف ہے. اس کا مطلب ہے میرے ڈھول سپاہی، میرے کرنیل، میرے جرنیل نے سارا کچھ، میں اور آپ فضول ہیں، ہم تو بکواس ہیں، ہم تو یو ہیں، ہم تو چول ہیں، ہم سارا پورا پاکستان چول ہے. میرے ڈھول سپاہیا صاحبان عقل ہیں تو جرنیل نہیں کرنیل نہیں اے پتر ہٹاتے وکدے نہیں. وہ میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں. میرے خیال میں یہ موضوع ہو گیا پورا. اب تھوڑا سا تڑکا آخر میں لگا لوں. مریم نواز کے حوالے سے سوتروں کے انوسار مریم نواز کے چچا میاں شریف شہباز شریف لوہار کے فرزند نامدار عقل کل ٹوں 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 جہاں بھی جاتے ہیں وہاں ان سے ٹوں ٹوں کی آواز آتی ہے. اور ٹوں ٹوں کی آوازوں سے قومیں ترقی بھی کرتی ہیں. میرے دوستو، ٹوں 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 کی آواز سے پاکستان کو ترقی والے شہباز شریف، تیری اہلیت اور عظمت کو ابن اسکندر خان کی طرف سے بھی ایک سلوٹ. کیونکہ جرنیل تو تجھے سلوٹ کرتے نہیں، جرنیلوں کو سلوٹ تجھے کرنا پڑتا ہے. تو میں کہتا ہوں شریف لوہار کے قابل احترام بیٹے کو ابن اسکندر خان کا سلوٹ، اس کو سلوٹ کرتا ہوں. لگا ہے شریف لوہار کا بیٹا پاکستان پی آئی اے کو فروخت کرنے. شریف نواز نے کہا ہے پیسوں کی ہمارے پاس کمی نہیں، تو مریم نے کہا ہے میں پی آئی اے کو میں ہی خرید لیتی ہوں، ثواب دارین بھی حاصل ہو جائے گا. پھر بات وہی ختم ہوگی. میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں. کرنیل نہیں جرنیل نہیں اے پتر ہٹاتے وکدے نہیں. کیوں لبدی پھریں بازار پڑے. آگے بڑھیں. یہ تو ہوگی ایک طرف. اب ذرا ایک اور بات بھی بتاؤں. آصف زرداری کی دائیں ٹانگ ٹوٹ گئی ہے بھائی. دبئی گیا تھا آصف زرداری، نجی اپنے دورے پر گیا تھا دبئی. تو دبئی میں جہاز سے اترے ہوئے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. حالانکہ وہ جیسے ہی جہاز سے یا ہیلی کاپٹر سے بلکہ گاڑی سے بھی نیچے اترتا ہے تو آصف زرداری کیونکہ وہ نشے میں ہوتا ہے تو وہ ثواب دارین حاصل کرتا ہے، تو کثرت سے وہ شراب پیتا ہے. تو شراب پینے کی وجہ سے وہ ظاہر شراب میں مجھے تو پتہ نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے، یہ دوست مجھے کومنٹ میں بتائیے گا اس میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کیونکہ میں نے شراب کبھی وہ پی نہیں ہے، چکھی بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے مجھے پتہ نہیں ہے. ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، مزے کی چیز ہوتی ہے تو کوئی دوست مجھے بھی بھیجے تاکہ میں بھی پیا کروں. یار یہ شراب کا ہم نے شاعری کی زبان میں پڑھا بہت کچھ ہے لیکن اس میں مزہ کیا ہے، اس سے کیا سرور حاصل ہوتا ہے مجھے تو پتہ ہے نہیں. بہرحال یہ میں نے سنا ہے کہ اسی وجہ سے میں نے اس کا ذائقہ کبھی لیا ہی نہیں، کہ میں نے سنا ہے کہ یہ اچھی بھی نہیں ہوتی اور میں نے سنا ہے یہ حرام بھی ہے. ٹھیک ہے، میں نے یہ سنا ہے تو آپ بتائیے گا. میرے نبی نے بھی میں نے سنا ہے، میرے نبی پاک حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا. میرے نبی نے بلکہ سخت ناپسند فرمایا ہے.
सख्ती से मना किया है, इसलिए मैंने कभी पी नहीं, कभी इसका ज़ायके का मुझे पता नहीं है। तो आप दोस्त अगर हैं तो मुझे बताइएगा ये कैसी होती है। सुना है जरदारी बहुत ज़्यादा शराब पीता है, और शराब जब वो पीता है तो उसके बाद जैसे ही वो जहाज से हेलीकॉप्टर से गाड़ी से उतरता है, उसे बाकायदा आपने देखा होगा आजकल पकड़ के, हालांकि इतनी उम्र नहीं है, इमरान खान इनसे 6-7 साल बड़ा है जरदारी से। इमरान खान की काफ़ी बड़ी उम्र है, वो है भी यहूदियों का एजेंट कहते हैं, वो कोकीन भी पीता है, पता नहीं और क्या कुछ, लेकिन भागता बड़ा अच्छा है। कोकीन पीने के बावजूद फिटनेस की ये आलम है, 8-10 किलोमीटर बगैर थके भाग भी लेता है। मुझे समझ नहीं आ रही, कहते हैं कुछ वो शराब भी पीता होगा, कोकीन भी पीता है, और भी पता नहीं है क्या क्या। शबान वो मरियम नवाज भी कहती है वो बहुत कुछ पीता है, लेकिन वो भाग लेता है। जरदारी कोकीन नहीं पीता, ये सिर्फ शराब ही पीता है, और शराब पी के इससे चला नहीं जाता तो उसे सहारा देते हैं लोग। जैसे ही गाड़ी से या जहाज से उतरता है, तो दुबई में जब ये जहाज से उतर रहा था तो वो रास्ते में सुना है बहुत ही ज्यादा उसने शराब पी ली, और थामने वाले वक्त पे उसे थाम भी ना सके। तो इसको कहते हैं किस्मत की नाकामियां, पहले कश्ती गई फिर किनारा गया। बात ख़त्म करूंगा, ख़त्म करने से पहले जो मुझे धमकियां देते हैं उनके लिए मैं एक बार फिर, और आपके जो मालियाती ज़ौक़ के लिए शायरी की ज़ुबान में, एक तो मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। ज़िंदगी मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है, तो इसलिए मुझे किसी से डरने की ज़रूरत है नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई एक्शन या करेगा तो मैं उसका रिएक्शन का भी कायल हूँ। मुझे अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो मैं उसे 2 थप्पड़ मारता हूँ, ये मेरा असूल यही है। हाँ, गर्दन काट दें तो उसके बाद मेरे जिस्म में जान नहीं रहेगी, और मुर्दा जिस्म ज़ाहिर है वो हाथ उठाने के काबिल नहीं होगा, लेकिन मेरे जिस्म में जब खून हरकत कर रहा है तो फिटनेस मेरी अच्छी है। कोई इंसान का बच्चा अगर आएगा तो मेरे ख्याल में कोई गिना चुना ही होगा जो हाथों से मेरा मुकाबला कर सके, और कहाँ गोली मारनी है सीने पे तो मार दें तो वो हो जाएगा। तो बाकी मेरी ज़ुबान जो चुप रहेगी, ज़ुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का। फिर अहमद फराज के ये अशार सुनाऊंगा और आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरा कलम नहीं किरदार उस मुहाफिज का, मेरा कलम नहीं किरदार उस मुहाफिज का, जो अपने शेर को महसूर करके नाज करे। मेरा कलम नहीं कासा किसी गदागर का, मेरा कलम नहीं कासा किसी गदागर का, जो गासिबों को कसीदों से सरफराज करे। मेरा कलम नहीं आवाज उस नकबजन का, जो अपने घर की छत में शगाफ डालता है। मेरा कलम नहीं उस जूदे नीम शब का रफी, जो बेचराग घरों पर कमंद उछालता है। मेरा कलम नहीं तस्बीह उस मुबल्लग की, जो बंदगी का भी हरदम हिसाब रखता है। मेरा कलम नहीं मीज़ान ऐसे आदल की, जो अपने चेहरे पे दोहरा नकाब रखता है। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, जो अपने चेहरे पे, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए जो लिखा तपा के जान से लिखा, तभी तो लूह कमा का जुबान तीर की है। मैं कट गिरूं सलामत रहूं यकीन है मुझे, मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं यकीन है मुझे, कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की इज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र रायगाना जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको महफूज़ व नगहबान हो, अल्लाह मेरे पाकिस्तान को महफूज़ व नगहबान हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।